الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ کل ہم نے سورۃ الحجرات تک پڑھا تھا، یاد ہے آپ کو ہارون بھائی؟ سورۃ الحجرات، ہمارے عمران صاحب نے جواب دیا تھا کہ حجرات کا کیا معنی ہے؟ کمرے، رومز۔ حجرہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کے لیے کمرے بنائے۔ تو وہ کمرے ایسے اتنے بڑے بڑے عالی شان نہیں تھے۔ کمرے کتنے بڑے تھے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑتے، جب سجدہ کرنے پر آتے تو میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی، تب جا کر اللہ کے نبی کیا کرتے؟ سجدہ کرتے۔ تو کتنے بڑے کمرے رہیں گے وہ؟ ضرورت کے حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کمرے بنائے امہات المؤمنین۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، چند دیہاتی آئے، ولیجرز گاؤں سے آئے، اور وہ کمروں کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگے، اخرج یا محمد۔ کیا بولنے لگے؟ محمد نکلو، یعنی کمرے سے باہر نکلو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے پکارا نہیں جاتا، تو ان کے اس انداز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام سے پکارے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی، سورۃ محمد، سورۃ الحجرات، آیت نمبر 4۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ جو لوگ آپ کو کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو نادان ہیں۔ کیا ہیں؟ نادان ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی شخصیت، آپ کو نام لے کر پکارنے سے اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا، ویسے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، احادیث جب سنائے جاتے ہیں، کوئی اس سے اپنے آپ کو لا تعلق بتاتا ہے، احادیث کا ادب نہیں ہوتا، تو وہ بھی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب بولی جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آدمی کیا کرے؟ درود شریف پڑھے۔ اسی سے اس سورت کا نام سورۃ الحجرات رکھا گیا ہے، وہ کمرے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی جائے، آپ کو نام لے کر نہ پکارا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا جائے آپ درود شریف پڑھیں۔ قرآن کی 5ویں سورت سورۃ قاف، سورۃ قاف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت جمعے کے خطبے میں پڑھتے تھے۔ بہت سارے صحابہ نے سورہ قاف جمعے کے خطبے میں سن کر یاد کر۔ تو پہلے ہمارے پاس بہت پڑھتے تھے، اب رفتہ رفتہ کیا کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب وقت بھی اتنا ہوتا ہے کہ سورہ قاف لمبی پڑھنے تک وہاں موقع نہیں ہوتا ہے۔ تو سورۃ قاف جو شروع ہوئی ہے وہ کس سے شروع ہوئی ہے؟ قاف سے، حروف مقطعات میں سے ہے، کٹنگ لیٹرز میں سے ہے۔ اس حرف قاف کو اس صورت میں بکثرت استعمال کیا گیا۔ اس صورت میں جس کی وجہ سے یعنی باسقات، یعنی لمبی لمبی، یعنی وہاں باغات ہوں گے جنت میں، بڑے بڑے لمبے لمبے باغات ہوں گے، تو اسی لیے اس کو سورۃ الباسقات بھی کہتے ہیں۔ دونوں صورتیں، دونوں نام اس کے ہیں، سورۃ الباسقات، با سین قاف تا، تا مطولہ، تا دو ٹائپ کی ہوتی ہے، تا مدورہ جو گول ہوتی ہے، ایک تا مطولہ جو لمبی لکھی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ایک صورت ہمارے پاس ہے سورۃ الذاریات، سورۃ الذاریات۔ ذاریات سے مراد ہے تیز ہوائیں جو پانی کو اٹھا کر دور دراز علاقوں تک پہنچاتی ہیں۔ پانی کے بادل کیسے ایک دوسرے تک پہنچتی ہیں؟ پانی کے جو بادل جو آسمانوں پر سفر کرتے ہیں
وہ ہواؤں سے ہی تو سفر کرتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاقے میں بارش ہوگی، آسمان پہ بادل ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ ہوائیں آئیں اور ان بادلوں کو کیا کر کے لے گئی، اٹھا کے لے گئی، کہیں اور جا کر بارش ہوئی۔ تو سورۃ الذاریات والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون۔ خراصون بولے تو اٹکل پچو والے، اٹکل پچو بولے تو کیا بھی دیکھتے نہیں کرتے نہیں، چپ کے ہوں، مائنڈ میں آکو بنا کو بولتے سو، انہیں وہاں گیا رہنگا، انہیں ایسا بولا رہنگا، انہیں ویسا سنیا رہنگا، حقیقت میں وہاں کیا بھی نہیں رہتا۔ سب انہوں کیا کرتے اپنے پلان سے کیا کرتے ہیں، بنا لیتے۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی بھی بات آپ بولیں، آپ عینی شاہد ہوں، آپ آنکھ سے دیکھیں، یہ جو بات آپ بول رہے ہیں گواہ اس پر ہوں۔ قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں پھر آ کے فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، متقی کہاں ہوں گے؟ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا، وہ لے رہے ہوں گے۔ کیوں؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اس سے پہلے دنیا میں وہ نیکی کرنے والے تھے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کہتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو وہ بہت کم سوتے تھے۔ تو پھر رات کو کیا کرتے تھے؟ یہ گلی میں تھے، کیا کرتے تھے؟ رات کو کم سوتے تھے کا مطلب کم سونے کے کئی اسباب وجوہات ہو سکتے ہیں۔ نائٹ میرس بولے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں رات کے شہزادے ہوتے ہیں، ویسے بھی رات پاس ہو جاتی ہے۔ ہمارے پاس بہت ساری سڑکیں ہیں گھومنے کے لیے، تو رات ویسے بھی گزر جاتی۔ لیکن یہاں جس رات کو کم سونے کی تعریف کی گئی، وہ لوگ شب گزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج کے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ ہو تو پھر کب اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے اللہ بہتر جانتا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ صبح سحر کے وقت وہ استغفار کرتے تھے۔ صبح سحر بولے تو فجر کی اذان سے پہلے کا آدھا گھنٹہ، یہ بہت ہی مبارک وقت جس میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ پھر آگے اللہ نے اس صورت میں کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں حصہ ہے، مانگنے والوں کے لیے بھی، نہ مانگنے والوں کے لیے بھی۔ سارے فقیر آپ سے نہیں مانگتے ہیں، کچھ فقیر ہوتے ہیں مانگنے سے شرماتے ہیں، کچھ فقیر ہوتے ہیں جنہوں نے مانگنا اپنا پروفیشنل بنا لیا ہے، آپ کتنا بھی دے دیں ان کو وہ مانگتے رہیں گے، اس لیے کہ ویسا اللہ نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا کہ تم مانگتے رہو۔ للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین، اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، نشانیاں تمہارے اندر بھی ہیں، ہمارے اندر بھی کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں، اگر ہم جان سکیں۔ واپس پھر آگے اللہ نے ایک بات کہ یہی آپ کو لانا چاہتا تھا، اسی آیت پر میں کیا کرنا چاہتا تھا؟ آپ کو لانا چاہتا تھا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق کہاں ہے؟ کمپنی میں، میرے اس آفس میں، میرا رزق کہاں ہے؟ وَفِي السَّمَاء، کہاں ہے؟ آسمان۔ ہمارے رزق کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان پر ہوتے ہیں، آسمان والا ہمارے فیصلے کرتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان کے زمین کے رب کی قسم، إِنَّهُ لَحَقٌّ، یہ بالکل صحیح بات ہے، مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ،
جس طرح تم اپنی زبان سے کہتے ہو بولتے ہو، ویسے یہ حق ہے کہ میں اگر اپنی زبان سے بولتا ہوں تو آپ کی جیب سے نہیں بولوں گا نا، کس کی جیب سے بولوں گا؟ میرے جیب سے بولوں گا۔ یہ جتنا یقین ہے ویسے یہ حق ہے کہ میرا اور آپ کا رزق کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو یہ سن کر ایک بدو نے کہا کہ میرے رب کو کس نے غصہ دلا دیا کہ رب نے قسم کھا کر کہا کہ تمہارا رزق آسمانوں میں۔ اگر اللہ قسم کھا کے بھی نہ بولتا تو ہم کیا کرتے؟ مان لیتے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَحَقٌّ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ بس یہاں تک۔ تو یہ تھی ہمارے ساتھ، دیکھیے رزق کیسا آ جاتا ہے۔ رزق کی باتیں ہماری چل رہی تھی کہ ہمارا رزق کہاں ہے؟ آسمان۔ اللہ نے کتنا جلد سن کے ہمارا رزق کیا کر دیا؟ پہنچا دیا۔ نہیں آپ کو یقین ہو گیا؟ تو یقین ہو گیا نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان۔ جس اللہ نے یہاں تک پہنچایا ہے آپ کو ہاتھ میں بھی پہنچا دے گا۔ ابھی بھی یقین نہیں کرے تو کیسا؟ اچھا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق کس میں ہے؟ آسمانوں میں ہے، جو اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے رزق کو لے کر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا نوالا میرے منہ میں نہیں جائے گا، میرا نوالا آپ کے منہ میں نہیں جائے گا، کوئی ہمارا نوالا کھینچ نہیں سکے گا، جتنا ہمارے مقدر میں ہو مل کر رہے گا۔ اس کے بعد ایک سورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ الطور۔ سورۃ الطور، اس سورت کا آغاز ہی سورۃ الطور، صحابہ کہتے ہیں جو ابھی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ مدینہ آئے، مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورۃ الطور کی آیت تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے جب قرآن کو سنا تو لگا کہ ان کو ایسا لگا کہ ان کا دل اڑ رہا ہے۔ یعنی قرآن کی یہ سورت جب سنی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا۔ تو جیسے انہوں نے اس سورت کو سنا کہ جس دن آسمان سے عذاب آئے گا، مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، کوئی اس کو روکنے والا نہیں رہے گا۔ تو وہ صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، لیکن قرآن کی آیتوں کو سنا تو کہا کہ میرا دل دہل گیا۔ تو یہ سورۃ الطور ہے۔ طور سے مراد پہاڑ ہے۔ وہ کون سا پہاڑ ہے؟ جبل حرا غار جس میں وہ ہے، یا طور سینا ہے، تو جو بھی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الطور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سورت ہے سورۃ النجم۔ سورۃ النجم۔ سورۃ النجم کے بعد کیا آتے ہیں؟ سورۃ القمر۔ چاند ہے تو ستارے تو ہونا ہے، ستارے ہیں تو چاند ہونا ہے، تو کہا کہ سورۃ النجم یہ سورت ہے، نجم سے مراد ستارہ ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ آپ بولتے بھی ہیں تو اپنی طرف سے نہیں بولتے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں، جو وحی ہم نے شروع میں پڑھا کہ وحی کتنے طریقے کی ہوتی ہے، یاد ہے نا بھائی؟ کہیں بھول تو نہیں گیا؟ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ ذکر کیا اسراء اور معراج کے موقع پر کیسے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یہ ساری باتیں اس صورت میں ذکر کی گئیں۔ اس صورت کا نام سورۃ النجم رکھا گیا۔ اس صورت میں سجدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صورت کو تلاوت کیا تو سارے لوگوں نے سجدہ کیا، اور کافر اور مشرک جنہوں نے سنا وہ سجدہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پہ لگا دی۔ تو اسی کو دیکھ کر ایک خبر پھیل گئی کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں،
تو حبشہ جو لوگ ہجرت کر گئے تھے وہ واپس آئے، راستے میں معلوم ہوا کہ نہیں، خبر غلط ہے، تو پھر وہاں سے کچھ لوگ واپس ہو گئے، کچھ لوگ مکہ آ گئے۔ تو تلک الغرانیق العلا، تو اس میں بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو اس کے بعد ایک اور سورت ہے سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ شق القمر چاند کے پھٹنے کی بات ہے، اور یہ معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ تو مکے کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک معجزہ بتا دیں کہ اشارہ کر دیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں اور ایک ٹکڑا اس پہاڑ کی اس طرف اور ایک ٹکڑا ادھر ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اشارہ کیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ لیکن یہ قوم ایسی تھی، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے بعد بھی ایمان کچھ لائے کچھ لا نہیں سکے۔ تو اس صورت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے، اور جس میں قیامت کی ہولناکی اور مشرکین کے اپنے نظریات پر بضد ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کأنہم جراد منتشر، جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ چڈوں کی طرح ایک طرف بھاگیں گے، جیسے چڈے ایک طرف بھاگتے ہیں ویسے بھاگیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ اپنے قبریں ساروں کی پھٹیں گی اور قبروں سے لوگ نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ہم سب پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ الرحمن۔ رحمان اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جب سورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام رحمان ہے، تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ اے رحمان صاحب ہم نہیں جانتے، ہم اللہ جانتے ہیں، رحمان صاحب نہیں جانتے۔ تو ہم لوگ ایک ہی کی جانتے ہیں، رحمان الیمامہ۔ یمامہ کا جو مسیلمہ کذاب تھا اس کو لوگ رحمان الیمامہ کہتے تھے، اسی کو ہم جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی رحمان، سورۃ الرحمن کے نام سے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے سارے احسانات گنائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے کیسے بولنے کی طاقت دی، اور جنت میں کیا کیا ہیں، حور مقصورات فی الخیام، اور وہاں حور ہیں جو خیموں میں ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جن کو کسی انسان نے اور جن نے ٹچ تک نہیں کیا، ایسی حوریں اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اور یہ چھپے ہوئے موتی کی طرح ہیں، ان کی صفت بتائی گئی حوروں کے تعلق سے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کیسے پیش ہوں گے، یسألہ من فی السماوات والارض، بندے کیسے پیش ہوں گے اس کے بعد بتایا گیا کہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ پڑھے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پیشانی کے یؤخذ بالنواصی والاقدام، پیروں سے اور پیشانی کی بالوں سے انہیں باندھ دیا جائے گا، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ تو سورۃ الرحمن اس کو کہا جاتا ہے سورۃ عروس القرآن۔ سورۃ یاسین کو کیا بولتے ہیں؟ قرآن کا دل، قلب القرآن۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دلہن، قرآن کی دلہن ہے۔ کون سی ہے؟ سورۃ الرحمن۔ اتنی مزین ہے، اتنی سجی ہوئی ہے، اس کی آیتیں آپ پڑھتے ہیں بار بار آئے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اسی لیے کہا سورۃ عروس القرآن۔ عروس، عریس، یہ سب دلہن کے معنی میں۔ کیا بولیں گے انگلش میں؟ برائڈ، گروم، کیا؟ اچھا۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ الواقعہ۔ یہ صورت گھروں میں اکثر عورتیں پڑھتی ہیں، اکثر سونے سے پہلے پڑھتی ہیں۔ کہا کہ یہ گھر میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے، لیکن صحیح حدیث تو نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں کوئی نقصان نہیں۔ اذا وقعت الواقعہ، جماعتوں کا ذکر کیا گیا، جنت میں جانے والے کیسے ہوں گے، والسابقون السابقون اولئک المقربون،
فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین، اور پھر جنت کا تذکرہ کیا، فی سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش یعنی جگہ جگہ بتایا گیا کہ کیسے جنت کی وہ نعمتیں ہیں، کیسے بچھی ہوئی ہوں گی، اور وہ نعمتیں بالکل وہاں کے فروٹ، وہاں کے میوے کیسے پھلدار ہوں گے، یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی۔ اور یہ ہے سورۃ الواقعہ۔ اور اس کے بعد سورۃ الحدید، حدید بولے تو آئرن، ہاں آر سائلنٹ ہے، آر سائلنٹ ہے نہیں، اتنا پکا آتا نہیں لیکن معلوم ہے کہ آر سائلنٹ۔ اچھا، تو کہتے ہیں سورۃ الحدید اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں اتاری، لیکن لوہے میں خاص کر برکت ہے۔ لوہا آپ پرانے لوہے کا دھندا کریں کروڑ پتی بن جائیں گے، نئے لوہے کا دھندا کریں آپ کروڑ پتی بن جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لوہے میں کیا دیا ہے، خاص برکت دی ہے، لیکن ایمانداری کے ساتھ کریں، شرط، ایمانداری کے ساتھ یہ کریں، شرط ہے۔ اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا بھی ہے اور خود کیا بھی ہے، تو لیکن آپ کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا دے گا، آپ کو ضرور برکت دے گا۔ یہ ایسا کاروبار ہے جس میں اللہ تعالیٰ، جس میں برکت کی ضمانت ہے۔ کیا عمران؟ اچھا اب پودو پیٹ چل جاتے صبح کو تو، لیکن اس میں برکت ہے۔ تو کہتے ہیں سورت کا بھی آپ تجربہ کیے ہیں؟ کوئی تجربہ کریں آپ لوگوں میں سے؟ نہیں عمران کرے ہیں؟ الحمدللہ، اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ۔ تو بہرحال کوئی بھی بزنس ہے آدمی کر سکتا ہے، اور حلال طریقے سے اور ایمانداری کے ساتھ ہم کریں گے تو وہی بات جو ہم نے کہی، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ہمارا رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتے ہیں۔ سورۃ الحدید، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے جو آلات حرب ہوتے ہیں اس تمام کا ذکر کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ جتنی چیزیں بنائی جاتی ہیں چاہے وہ مختلف میدان میں استعمال ہوتی ہیں، وہ سارے لوہے کی ہوتی ہیں، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الحدید رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے 50 پر 8ویں سورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ المجادلہ، جدال، جدل، آرگومنٹ، باتوں سے ہاتھا پائی جیسے بھی۔ اس سورت کا نام، اس سورت میں ایک صحابیہ ہیں خولہ رضی اللہ عنہا، صحابیہ کا نام کیا ہے؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے شوہر تھے، انہوں نے بڑی خدمت کی ان کی، یہ تو عورت تھوڑے جوان تھے اور وہ بوڑھے تھے، اور بہت خدمت کی اور وہ جب ان کی طبیعت میں جب یہ آ گئی، جھنجھلاہٹ آ گئی، بیزارگی اور ایک طرح کا یہ آ گیا، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کیا کہہ دیا، انت علی کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو وہ زمانہ تھا جب کوئی آدمی ایسی بات کہہ دیتا تو اس کی بیوی اس کے اوپر کیا ہو جاتی؟ حرام ہو جاتی۔ اللہ اکبر، یہ کیا کر دیے، بولنے کا بول دیے۔ اس کے بعد پھر موڑ بدلا ان کا، اس کے بعد اپنی زوجہ کے پاس ذرا قریب ہونے لگے تو زوجہ محترمہ نے، نہیں جی پہلے آپ بول دیے جو بولنا تھا، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گی، پوچھ لوں گی کہ اس کا کیا حکم ہے، اس کے بعد پھر میرا آپ کا قصہ صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر بوڑھے ہیں، کوسٹ ہیں، بات یعنی جلد غصے میں بھی آ جاتے ہیں، انہوں نے غصے میں ایسی بات کہہ دی ہے، ان کو میری بہت ضرورت ہے، ان کو میری بہت ضرورت ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ اب وہ اپنی بات پر پچھتاوا کر کے پھر قریب ہونا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جب انہوں نے کہہ دیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے، کیا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیوار کے اس پرے تھی، وہ عورت شکایت لے کر یہاں آئی تھی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک، کیا ہے،
ہاں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو شکایت لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچی تھی. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، مجھے سنائی نہیں دیا، لیکن ساتوں آسمان پر سے اللہ تعالیٰ کا جواب اس کے لیے آیا. وہ خاتون کون تھی؟ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ یہ حکم ہے جس کو کہتے ہیں ظہار. کیا بولتے ہیں اس کو ظہار. جیسے طلاق ہے، خلا ہے، جیسے اس کو بھی کیا ہے؟ ظہار. لیکن اس عورت کی مانگ یہ تھی کہ مجھے طلاق نہ ہو، اس لیے ان کو ضرورت نہیں تھی، ان کے شوہر کو ان کی ضرورت تھی تو طلاق نہ ہو. یعنی بار بار اس مسئلے کو بیان کر رہی تھی. اس لیے اس سورت کا نام ہے سورۃ المجادلہ. اس کے احکام بیان کیے گئے، ظہار کے سارے احکام بیان کیے گئے، کیسا اس کا کفارہ ہوتا ہے، کیا کیا احکام ہیں پورے اس میں. تو اس سورت کے دو نام ہیں، سورۃ المجادلہ اور ایک سورۃ الظہار. ظہر کے معنی پیٹ. انہوں نے کیا کہہ دیا؟ تو میری ماں کی پیٹ کی برابر ہے. تو آدمی کو بھی احتیاط کرنا چاہیے. اسی لیے ہمارے پاس ایک ایسا رسم ہے، ہم بولتے تو لوگ سمجھتے نہیں یہ چیز جائز نہیں، ہمیں ایسا بلاتے کہتے بلا لو. ماں کون ہوتی؟ جو پیدا کرتی. نہیں، باپ کون ہوتا؟ جس کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے. وہ گھر کی بہو کیا بلاتی ساس کو؟ امی. امی ہوتی کیا انہیں؟ ساس بہو کی ماں ہوتی کیا؟ کیسا ہوتی؟ اس کے پیٹ سے کیا تمہیں پیدا ہوئے؟ سسرا باپ، ابا کیسا ابا ہوتا؟ اس کے نطفے سے تمہیں پیدا ہوئے. کیسا بلاتے؟ کیسا بلائیں گے؟ علماء نے منع کیا، نہیں بلا سکتے. آپ پوچھ لیجئے اپنے علماء سے. ارے بھائی کچھ بھی بلائیے لیکن ایسا مت بلائیے. تو آپ پوچھیے انشاءاللہ. اس مرتبہ شیخ سے پوچھیے، کل جمعہ ہے، جمعے کے بعد تو آپ کے پاس فتویٰ سیشن چلتا ہے، تو آپ پوچھیے شیخ سے. ابھی بھی پوچھیں نا شیخ سے کیا بولتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ جو باپ ہے اسی کو باپ بولا جا سکتا ہے، جو ماں ہے اسی کو ماں بولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ بولتے ہیں نہیں ہم تکیے کلام سے بلا لیتے ہیں، اس انٹینشن سے نہیں بلاتے، ایسے چھپکے کیسا بلائیں گے؟ چھپکے بھی اصلی نقلی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. بہرحال بات ہے کہ اسے پوچھا جائے، اس لیے کہ ہمارے پاس یہ بہت ہے. ہمارے معاشرے میں خاص کر ہمارے یہاں نہیں، ہر جگہ ہر گھر کی یہی کہانی نہیں. پوچھیے، آپ پوچھیے. تو اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے سورہ نمبر 59 سورۃ الحشر. کیا ہے؟ سورۃ الحشر. دیکھیے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الولد للفراش. بچہ بستر کا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ الولد للفراش، بچہ بستر کا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جس بستر پر وہ بچہ پیدا ہوا، جس کے بستر پر پیدا ہوا، اسی کے نام سے اسے جوڑا جائے گا. آپ 1000 کسی کے بچے کو اڈاپٹ کر لیں، وہ بچہ آپ کو دن میں 100 بار ابا 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 بلانے لگے، لیکن وہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. الولد للفراش. ٹھیک ہے. سورۃ الحشر، ایک سورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ الحشر. حشر کے معنی گیدرنگ، جمع ہونا. حشر بپا ہے حشر سے پہلے. ایک حشر ہے کہاں ہمارے پاس؟ آخرت میں. تو کہتے ہیں ہجرت کے چوتھے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، چوتھے سال یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیت کا اماؤنٹ جمع کرنا تھا. دیت کا اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، 100 کیملز، 100 اونٹ، وہ زمانے میں بڑی قیمت. یہودیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، ان کو بھی اس میں کچھ یہ کرنا تھا، ساتھ دینا تھا دیت کا اماؤنٹ دینے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت کا اماؤنٹ مانگنے کے لیے ان کے قبیلے میں گئے. تو یہودیوں نے ایسا کیا کہ ایک دیوار کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھائے رکھا. بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں بیٹھیے، ہم لوگ چندہ کر کے
آپ کو دے دیتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک آدمی کو پلان دیا کہ اوپر سے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر آئے۔ اٹھ کر آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کرنے کا حکم دیا کہ وہ مدینے سے جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ہیں بنو نذیر، اور یہ تمام گروہ کی صورت میں نکلے۔ اب یہ جب مدینے سے نکلے تو گروپ ہو کر نکلے، جس کو حشر کے نام سے تعبیر کیا گیا، اور اسی لیے اس صورت کا نام ہے سورۃ الحشر یا سورۃ بنی نذیر، سورۃ بنی نذیر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی انہوں نے سازش کی تھی۔ ایک اور صورت ہمارے پاس ہے سورۃ الممتحنہ۔ ماشاءاللہ، امتحان کسے بولتے ہیں؟ ایگزام۔ یہ تو ایگزاموں کا زمانہ تھا، ہو گیا یا چل رہا ہے، ابھی تو نتائج کا انتظار کر رہے ہیں لوگ۔ امتحان لکھ کے کیا کر رہے ہیں؟ یا کل آ رہا ہے رزلٹ؟ کل آ رہا ہے ادریس بھائی؟ 21 کو آ رہا ہے، کل نہیں؟ اچھا، کینسل بھی ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ سورۃ الممتحنہ یہ صورت ہے ہجرت کے چھٹے سال صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح نامہ لکھا گیا۔ ہم لوگ سیرت میں پڑھے ہیں الرحیق المختوم میں، صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے بیچ صلح نامہ لکھا گیا، اگریمنٹ لکھا گیا۔ اس میں لکھا گیا کہ اگر مکے کی طرف سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو مدینے کے لوگ اسے واپس کر دیں گے، لیکن مدینے سے کوئی کافر ہو کر مکہ چلا جائے تو مکے کے لوگ اسے واپس نہیں کریں گے۔ لیکن ایسا ہوا کہ مکے کی کچھ عورتیں مسلمان ہو کر مدینہ آ گئیں۔ اب مکے کے لوگوں نے کہا کہ ایز پر ایگریمنٹ آپ ان لوگوں کو واپس کر دینا چاہیے۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کا نام ہے، عورتوں کا نام نہیں، ہم عورتوں کو واپس نہیں کریں گے۔ اچھا، پھر کیا ہو؟ تو جیسے ایک حدیث آتی ہے امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ عورتیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے تھے۔ بیعت لینے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت لیں، دور سے کہتے تھے کہ میں نے آپ سے بیعت لی، باتوں کا اقرار کرتے تھے۔ کیا باتیں تھیں؟ اللہ تشرکن باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو گی، اور تم چوری نہیں کرو گی، اور ولا تأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن، اور تم کسی پر چپکے الزام نہیں لگاؤ گی، اور تم نوحہ نہیں کرو گی۔ نوحہ کے مطلب، نوحہ کسے بولتے ہیں؟ بالاں کھینچ کے رونا۔ اچھا تانا بیٹا تو کیسا چلے گا، بالاں کھینچ کے رونا، سینہ مار کے رونا، یہ نوحہ ہے۔ تو حدیث میں بھی منع ہے کہ نہ وہ گال پر پیٹے، نہ سینے پر پیٹے، نہ بال کھینچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہوئے ان ساری باتوں کا اقرار لیتے تھے کہ تم نوحہ نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، بہتان نہیں لگاؤ گی۔ تو یہ امتحان جو ان سے لیا جاتا تھا، کہا گیا کہ اگر عورتیں ہجرت کر کے آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے امتحان لیں کہ وہ اسلام کے خاطر آئے ہیں یا دنیاوی لالچ اور طمع کے لیے آئے ہیں۔ تو اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ الامتحان، سورۃ المرأہ، سورۃ الممتحنہ۔ کتنے نام ہوئے؟ 3 نام ہوئے۔ سورۃ المرأہ عورت کے نام سے، سورۃ الممتحنہ امتحان یا یہ، اور اسی طرح سورۃ الامتحان بولیے، سورہ دو ہی ایک ہی بات۔ اس کے بعد سورہ نمبر 61 ہمارے ساتھ ہے، سورۃ الصف۔ کیا ہے وہ؟ سورۃ الصف۔ یہ ہے، اس سورت کو سورۃ الحواریین بھی کہا گیا ہے۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے حواریوں، کونوا انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ ان کی گفتگو کا ذکر ہے، سورۃ الصف ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ الجمعہ، سورۃ الجمعہ ہے۔ اس سورت میں خطبہ جمعہ کے آداب بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ تو میں ہمارے بچوں سے بھی کہتا ہوں، ہم لوگ بہت بڑے کام کرتے ہیں،
اس کا حکم لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ ممبر پر خطیب بیٹھ جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، دوسری اذان، تو اس وقت اگر کوئی مسلمان دکان کھول کر کاروبار کرتا ہے تو وہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ وہ حرام ہے۔ یہاں تک لوگوں نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں کہا، جب ہم لوگ گھروں میں نماز پڑھتے تھے، بولا کیا اس وقت ہم لوگ دکان کھول سکتے کیا؟ بولا کہ اس وقت بھی نہیں، حکمی طور سے اس وقت بھی دکان کیا ہونا چاہیے؟ جمع بند ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ جمعے کا وقت ہے۔ تو مارکیٹ میں گھوم پھر کر لوگوں کو احساس دلائیں کہ بھئی یہ وقت آپ کی دکان بند کرنا چاہیے۔ ان کا جمعہ کیا ہوگا؟ ایسے ٹائم پہ تو ہم لوگ تو مسجد میں رہیں گے نا، اب کون جا کر ان کو سمجھائے؟ ویسے وقت اگر ان کی دکان کھلی ہے تو اسی لیے جمعے میں خطبہ حضرات کہیں، بار بار شعور دلائیں، ان کو معلوم کرائیں کہ ایسے وقت جو کاروبار ہوتا ہے، جو کمایا جاتا ہے، سارا کا حرام ہے۔ بہرحال اگر نان مسلمس اگر کرتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ یہ نہیں کرتے۔ وہی بھی ہوا ایک بار، اگر میں کسی کی دکان میں نان مسلمس ہیں تو شاید اس پر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی علماء سے اور علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور سورت ہمارے ساتھ ہے، سورہ نمبر 63، سورۃ المنافقون۔ سورۃ المنافقون، منافقوں کی کردار کی بات کہی گئی۔ منافق کیا بولتے تھے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، انہوں بولنا اللہ کے رسول کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ارے تم بولو نہیں بولو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یشہد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم کو شہادت دینے کی ضرورت نہیں، تم کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس سورت کا نام سورۃ المنافقون رکھا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سورت کا نام کسی خاص بڑی ہستی کے تعلق سے نہیں، کسی بھی وجہ سے رکھ دیا گیا، کبھی چونٹی، کبھی کیا نام رکھا گیا؟ ہاتھی، اور کوئی بھی نام رکھ دیا گیا۔ سورۃ النمل، شہد کی مکھی، ایسے بھی رکھ دیا گیا۔ یہاں منافقون کے نام سے بھی سورت کا نام رکھ دیا گیا۔ تو سورۃ التغابن، تغابن کا معنی دوسرے کا حصہ غبن کر لینا ہے۔ ایک اپنا حصہ تو ہضم کر لیتے، سامنے والے کا بھی کیا کر لینا؟ ہضم کر لینا۔ قیامت کے دن مظلوم مسلمان ظالموں کا حصہ غبن کر لیں گے۔ قیامت کے دن الٹا ہوگا، دنیا میں ہمارا حصہ لے جاتے تھے ظالم، قیامت کے دن ہم ان کا حصہ لے لیں گے۔ جس طرح انہوں نے دنیا میں ان کا حصہ غبن کیا تھا، اس صورت میں قیامت کے دوسرے ناموں کے ساتھ ایک نام یوم التغابن بھی ہے، یعنی جنت میں جہاں جہاں کافروں کا جگہ ہوگی وہ جگہ اللہ تعالیٰ کسے دے دیں گے؟ مسلمانوں کو دے دیں گے، ساری جنت مسلمانوں اور مومنوں کی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور سورت ہے اس میں، سورۃ الطلاق۔ طلاق اس کا لغوی معنی کیا ہے؟ آزاد کر دینا۔ کیا کرنا؟ آزاد کر دینا۔ اس سورت میں طلاق کے احکام تفصیل بیان کیے گئے، اسی لیے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ الطلاق۔ تو فقہ الاسرہ اچھا ایک سبجیکٹ ہے جس میں خاندان کی ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ کیسے؟ بات شروع ہوتی ہے شادی سے۔ نہیں، کل ہم لوگ کیا پڑھے؟ وہ آدمی کیا پوچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی ہوئی کیا؟ آپ پوچھے۔ کل تھے ادریس میں؟ تمہیں نہیں تھے؟ اچھا کرے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابن المنذر نے لکھا ہے کہ ایک آدمی سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی تمہاری شادی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، امیر المؤمنین نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اما ان تکون من الحمقاء، یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ تم احمقوں میں سے ہو، شادی کا مزہ نہیں معلوم،
ہاں شادی کیا چیز ہے نہیں معلوم۔ وَإِمَّا یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ تم فاجر ہو، گنہگار ہو، شادی کا جو یہ ہے وہ تم دوسرے طریقے سے کیا کر رہے ہو، فائدہ کر۔ تو اسی لیے بعض مجبوریاں ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے سہولت دی ہے تو اس کام میں کیا نہیں کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس کے بعد ایک اور سورت ہمارے ساتھ ہے سورۃ التحریم۔ سورۃ التحریم، تحریم کے معنی ہیں حرام کر دینے کے۔ کیا ہے؟ حرام کر دینے کے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ساری بیویوں کے گھر جایا کرتے تھے، ایک دو باتیں کر کے آ جاتے تھے۔ تو امہات المؤمنین میں سے ایک تھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ مائیں جب اپنی بیٹیوں کے گھر آتی ہیں تو بہت ساری چیزیں لاتی ہیں، اپنے اپنے گھروں کی چیزیں لاتی نہیں۔ شادی جنہوں نے کی ان کو معلوم ہے کہ ساس آئی ہیں تو کیا کیا لائی ہیں بیٹی کے لیے، نہیں لاتے؟ اچھا تو ان کو ایسا ہوا تو ان کے پاس اچھا سا شہد آیا تھا، تو انہوں نے شہد پیش کیا، تو شہد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، اور کچھ دیر لگ گئی وہاں۔ تو اب دوسری بیویوں نے کہا کہ اتنی دیر وہاں ہیں تو چلو ایسا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے وہ مغافیر، اس کی ایک قسم کی یہ تھی، اس کی بو آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناپسند تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک کیا کرتے تھے جب گھر میں داخل ہوتے، جب نماز کے لیے ٹھہرتے، اس لیے کہ آپ کا کلام جبریل سے ہوتا تھا، جبریل قرآن لے کر آتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، کہا کہ شہد کو اپنے اوپر کیا کر لیا، حرام کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ اب بقرعید آتی نہیں، اتنا بڑا فتویٰ آتا، اتنی چیزیں مردہ کھانا، اتنی چیزیں عورتیں نہیں کھانا۔ ان کو خواب میں آگو بولے سرگا، اللہ تعالیٰ حلال کرے کھانے کا چیز کھاؤ، انہوں کون بولنے والے ہیں اتنی چیزیں عورتیں کھانا کھاتی، اتنی چیزیں کیا نہ کھاتے؟ اچھا، تو اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے اسے آپ کیا نہیں کر سکتے؟ حرام نہیں کر سکتے۔ آپ اسے حرام کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس طرح کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ مرضات ازواجک، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، فوراً اللہ کیا بولتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے کون سی صورت ہے؟ سورۃ التحریم، سورۃ التحریم۔ اس کے بعد ہمارے پاس 2 پارے ہیں، اور 2 پارے ہیں، ٹائم ہو چکا ہے، 2 پارے ہیں۔ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہم 2 پارے کر لیں گے۔ یہ بھی یہاں سے زیادہ ہے نا، 67 صورت ہم ختم کر چکے ہیں۔ سورۃ الملک سے شروع کریں گے انشاءاللہ، سورۃ الناس تک 1-2 دن میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم جو بھی سنتے ہیں اسے یاد رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔